أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ये आयत करीमा जिनकी मैंने तिलावत की है गुज़श्ता 3 खुतबात का भी उन्वान बनी रही हैं। आज का उन्वान भी यही है और आइंदा भी शायद 1-2 खुतबात में यही मज़मून चले। इन आयात की रूह ये है कि खुदा ताला ने तुम्हें आग के गड्ढे पर जब तुम किनारे तक पहुंच गए थे वहाँ से खींच कर उसे बचा लिया है।
اور اس بچانے کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے، تمہیں ایک ہاتھ پر ایک دل کی دھڑکن کی طرح اکٹھا کر دیا ہے، اور تمہیں الف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت کے رشتے باندھے، یکجان کر دیا۔ بس اس نعمت کو اب کبھی بھلانا نہ اور ہاتھ سے چھوڑنا نہ۔ اگر تمہارا آپس کا باہمی ربط، محبت اور باہمی تعلق دوبارہ کسی وجہ سے منغص ہو گیا، اگر پھر آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے، ایک دوسرے سے پرے ہٹنے لگے، تو اس کا انجام وہی ہے جہاں سے تمہیں کھینچ کر واپس لایا گیا تھا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا کنارہ۔ بس قوموں کے اتحاد کے بعد جب وہ افتراق اختیار کیا کرتی ہیں تو ان کا انجام وہی انجام ہے جہاں سے قرآن کریم نے بات کا آغاز فرمایا ہے۔ اس پہلو سے یہ مضمون غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور میں حدیث اور سنت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ باہمی محبت کو فروغ دینے والی کون سی باتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یعنی مجسم نعمت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں نازل ہوئے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بکھرے ہوئے دلوں کو کیسے اکٹھا کیا تھا۔ وہ اخلاق حسنہ تھے جنہیں اخلاق مصطفی بھی کہا جا سکتا ہے۔ دعائیں اور عبادت ایک اپنا مقام رکھتی ہیں، لیکن دعاؤں اور عبادت کے نتیجے میں وہ اخلاق والی قومیں پیدا ہوتی ہیں جو انبیاء سے اخلاق سیکھتی اور ویسے ہی رنگ اختیار کر جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم ان کا ذکر رسول سے الگ نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، اور پھر سب صفات اکٹھی بیان فرماتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس پر میں حدیث اور سنت کے حوالے سے روشنی ڈال رہا ہوں، تاکہ جماعت جو مدتوں کے انتظار کے بعد 13 صدیوں تک امت کے دربدر پھرنے اور متفرق ہوتے چلے جانے کے بعد پھر خدا نے آسمان سے وہ رابطہ اتارا جس سے ایک دفعہ پھر حبل اللہ پر ہمارا ہاتھ پڑ گیا، اور حبل اللہ پر ہاتھ پڑے بغیر، یعنی اللہ کی رسی کو تھامے بغیر، متفرق اور منتشر قومیں اکٹھی نہیں ہوا کرتی۔ بس اس نعمت کی قدر کرو، اور کسی قیمت پر بھی حقیقت میں جان بھی جائے تو اس رسی کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اور جو بھی جماعت میں افتراق کی باتیں کرتا ہے یا اس کے رویے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ جان لے کہ وہ خدا کی اس تقدیر کے برعکس رخ اختیار کیے ہوئے ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ جماعت کو خطرہ درپیش رہے گا۔ یہ جو مضمون ہے یہ بہت وسیع اور بلند بھی ہے اور گہرا بھی، لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکل مضامین کو اپنی ذات میں آسان کر کے دکھا دیا۔ وہ بڑے بڑے اعلیٰ اخلاقی مراتب جن کے متعلق درس دینے والے فلاسفر درس دیتے رہے اور دیتے رہیں گے مگر سمجھا نہ سکے اور ان چیزوں کو اخلاق میں رائج نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الجھے ہوئے مشکل مسائل کو چھوٹی چھوٹی سادہ پیاری دل لبھانے والی باتوں کی صورت میں بیان کیا، اور اپنے کردار سے ان باتوں کو ایسا سمجھایا کہ وہ اخلاق آپ کے دیکھنے والوں کے دل پر نقش ہوئے، ان کے خون میں رگ و پے میں سرایت کر گئے، اور ساری زندگیاں ان کی ذات اور ان کے کردار میں جاری و ساری رہے۔ پھر انہوں نے وہی اخلاق آئندہ نسلوں میں منتقل کیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس میں انقطاع بھی ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان مجددین کو بھیجا جن کے ذریعے خاص الہی فضل کے نتیجے میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جاری فرمایا گیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح ٹوٹتا اور پھر جڑتا ہوا تاریخ میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ آیا، جبکہ مسلمان را مسلمان باز کردن کی تقدیر پوری ہوئی کہ خدا نے مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کا فیصلہ فرما لیا۔
یہ اس مضمون کی تفصیل ہے، تفصیل یا اختصار سے اس مضمون کا خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی احمدیت کی سب سے بڑی صداقت کی دلیل ہے۔ جماعت احمدیہ ایک ہی جماعت ہے عالم اسلام میں جو ایک ہاتھ پر اکٹھی ہے۔ جماعت احمدیہ عالم اسلام میں ایک ہی جماعت ہے جو 140 ممالک میں منتشر پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود پھر بھی ایک جمعیت رکھتی ہے، ایک مرکز رکھتی ہے، اور دور دور پھیلے ہوئے احمدیوں کے دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تکلیف کسی احمدی کو خواہ پاکستان میں پہنچے، خواہ بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں، اس تکلیف کی جب بھی خبر دنیا میں پھیلتی ہے، جماعت احمدیہ خواہ دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتی ہو، یوں محسوس کرتی ہے کہ یہ ہماری ہی تکلیف ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، اتفاق تو نہیں، یعنی خدا کی تقدیر کا حصہ ہے کہ جیسے میں آپ کے لیے غمگین ہوتا ہوں، جماعت میرے لیے غمگین ہوتی ہے کہ اس غم سے مجھے زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اور ہر ایسے موقع پر مجھ سے تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ایسی سادگی اور بھولے پن سے جیسے وہ اس بات پر مقرر کیے گئے ہیں کہ میری دلداری کریں۔ چنانچہ اسیران راہ مولا کے معاملے میں مسلسل ہمیشہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مجھ سے ہمدردی کرتے رہے، فکر کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ مائیں بچوں کے حوالے سے لکھتی رہیں کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے تو ہمارے بچے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں نے لکھا کہ بچہ رو پڑا، اس نے رومال نکالا اور دوڑا دوڑا گیا کہ میں میرا ذکر کر کے کہ ان کے آنسو پوچھوں۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ کے اعجاز کے سوا ممکن نہیں ہے۔ اس مادہ پرست دنیا میں کوئی ہے تو دکھائے، کہاں ایسی باتیں ہیں؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اعجاز ہے، اور اسی آیت کے حوالے سے میں اس اعجاز کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حضور کو مخاطب کر کے کہ تجھ میں طاقت نہیں تھی مگر مجھ میں طاقت تھی، اور میں نے تیرے ذریعے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ تیری ذات میں یہ طاقت نہیں تھی مگر خدا کے ساتھ جب تیری ذات ملک ہو گئی اور خدا نے جب تجھ میں انفاس قدسی پھونکے تو اس کے نتیجے میں تو وہ نعمت بن گیا جس نعمت کے ذریعے تمام بکھرے ہوئے، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک ہاتھ پر دوبارہ باندھنے کے انتظام ہوئے۔ اور اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ آگ میں جھونکے جانے کے لائق تھے، آگ کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں سے خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں کھینچ کر امن کی جگہ عطا کی، ایک دوسرے کی محبت میں باندھ دیا، بس پھر ایسی حرکت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو آگ کے سوا تمہارا کوئی انجام نہ ہوگا۔ اس مضمون کو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، خصوصیت سے اس زمانے میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے درپیش ہے کہ ہم اب کثرت کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور آسمان پر یہ بات جو پہلے میں کہا کرتا تھا کہ لکھی گئی ہے، اب وہ ابھر کر روشن تحریروں کی صورت میں سامنے آ گئی ہے، اور آسمان سے جن پھلوں کے وعدے دیے گئے تھے وہ پھل ہم اپنے اوپر برستے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جس میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تبلیغ کی رفتار نہ بڑھ رہی ہو اور نئی نئی قومیں داخل نہ ہو رہی ہوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں نئے نئے لوگوں کی آنے کی خوشخبری نہ ملتی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ کثرت کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر شکروں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے مجھے یہ اطلاعیں نہیں بھیجتے کہ ہم نے ایسے ایسے اعجاز دیکھے ہیں کہ ہماری روح تمام تر سجدہ ریز ہو چکی ہے، ایسے ایسے اعجاز دیکھے ہیں کہ ان کی لطف کو بیان کرنے کی ہمارے قلم میں طاقت نہیں۔ ہم لا علم، نا تجربہ کار، محض اس وجہ سے میدان تبلیغ میں نکلے کہ آپ نے کہا تھا کہ آج اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم میدان تبلیغ میں نکل کھڑے ہو۔ ہم نے ہتے لوگ، ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، مگر اللہ نے ایسی ایسی برکتیں ڈالی آوازوں میں کہ جہاں سے کوئی توقع نہیں تھی وہاں سے بھی خدا کے فضل سے لبیک لبیک کہتے ہوئے لوگ
जौक दर जौक अहमदियत में दाखिल होने लगे। बस ये जो रूनुमा होने वाला मोजज़ा है, ये किसी एक जगह का नहीं, किसी एक मुल्क का नहीं, कुल आलम में यही एक अजीब कैफियत है जो फ़िज़ा में पैदा हो चुकी है। और इस कैफियत से जमात के दिल इस तरह नशे में मखमूर हैं कि तमाम दुनिया के जमात में जो काम कर रहे हैं तबलीग का, वो ये समझते हैं कि वाक़अतन जैसे हम मदहोश हो चुके हों। अब उन्होंने ज़ाहिरी शराब का मज़ा तो नहीं चखा, मगर उनकी तर्ज़ कलाम बताती है, उनकी तहरीर बता रही होती है कि जो उनको मज़ा है वो दुनिया की शराब पीने वालों को तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। बाज़ लोग कहते हैं अब हमारी ज़िंदगी में और कोई मज़ा नहीं रहा, बस ये दिल चाहता है कि हमेशा खुदा की राह की तरफ लोगों को बुलाते रहें और आसमान से गिरते हुए फलों को हम अपनी आँखों से देखें, अपने सीनों से लगाएं, अपनी झोलियों में महफूज करें और आइंदा फिर इसी काम पर रवाना हो जाएं। बहुत से ऐसे दाई अल्लाह सफ़र करने वाले हैं। मैंने रवाना होने का जो लफ्ज़ बोला है तो जहन में अफ्रीका से आई हुई बाज़ इत्तलात थीं। बड़ी मुश्किल हैं वहाँ, बड़ी मुश्किलात हैं सफ़रों में। और एक मुबल्लिग ने लिखा कि बाज़ दफ़ा बुखार की हालत में भी आगे बढ़ना पड़ा, बाज़ दफ़ा बीच में नाले नदियाँ वगैरह आईं, उसी तरह उनसे पैदल गुज़रना पड़ा। कभी कभी पानी ऊपर हो जाता था लेकिन फिर नीचे भी हो जाता था, यानी कहीं ख़तरात थे, कहीं इंसान पायाब पानी से गुज़रता था। मगर एक धुन सवार थी कि हमने जाना ही जाना है, बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि नदी पार से ये इत्तला मिली थी कि बाज़ लोगों को दिलचस्पी है। लेकिन इस हालत में हमने सफ़र किए, बुखार भी आए लेकिन कोई परवाह नहीं की। और फिर ऐसे ऐसे ख़तरात दरपेश हुए कि यूँ लगता था कि खैरियत से हमारा वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। मगर हर कदम पर अल्लाह ताला की तरफ से सुल्तान नसीर अता होते रहे। हैरत अंगेज़ मदद आसमान से उतरती हमने देखी। उन जगहों से फल मिले जहाँ वहम व गुमान भी नहीं था। जिन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमारे पास ना आओ, वहीं से वो लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा हम साथ के गाँव से हैं, हमारे पास आओ। और वहाँ गए और अल्लाह के फजल के साथ सारा का सारा गाँव अहमदियत को कबूल कर गया। तो ये जो मैं रवाना होने की बात कर रहा हूँ, दाई अल्लाह भी एक किस्म की हिजरत करते हैं। वो अपनी आराम गाहों से हिजरत करते हैं और मुश्किल मुकामात की तरफ सफ़र करते हैं और हर सफ़र पर अल्लाह के इनाम को ऐसा अपने ऊपर बरसता देखते हैं कि फिर अगले सफ़र की हिम्मत वहीं से पाते हैं, वहीं से आइंदा सफ़र के इरादे बांधे जाते हैं। वरना दुनिया में तो ये होता है कि अगर कोई इंसान सफ़र पर जाए और मुश्किल दरपेश हो तो ये तौबा करता हुआ वापस आता है कि आइंदा मेरी तौबा, आइंदा मैं ये सफ़र नहीं करूँगा। मगर दावत अल्लाह का एक अजीब नशा है कि हर मुश्किल सफ़र के बाद ये इरादे बांधता हुआ इंसान लौटता है कि मैं फिर जब तौफीक मिलेगी फिर इस राह पर आगे कदम बढ़ाऊँगा। ये वो दौर है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। इस दौर के तकाज़े ये हैं कि हम अपनी तमाम अखलाकी ख़राबियों को दूर करके अपने अखलाक को ज़ीनत दें, अपने सीनों को सजाएं, क्योंकि ये रूहानी मेहमान हमारे सीनों में बिठाए जाने के लायक हैं। हमने इनको अपने सीने से लगाना है, अपने किरदार के खानों में उतारना है और वहीं इनकी तरबियत करनी है। अगर हमारे अखलाक बद हुए, अगर हम एक दूसरे से दूर हटने शुरू हो गए हों, जैसा कि बाज़ दफ़ा हुआ है, अगर हम आपस में एक दूसरे की मोहब्बत में मजबूत रिश्तों के साथ नहीं बांधे गए, तो आने वालों को हम कैसे मजबूत रिश्तों में बांधेंगे? और मजबूत रिश्ते क्या हैं? ये कोई फर्जी चीज़ नहीं है, ये अखलाक के रिश्ते हैं। ये बात है जो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जमात को बार बार समझा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि अभी और समझाने की ज़रूरत है। ये कोई फर्जी मज़ामीन की तकरीरें नहीं हैं। अमर वाक़या ये है, इस हकीकत की दुनिया में उतर के देखो, मोहब्बत के रिश्ते अखलाक से बांधे जाते हैं। अगर अखलाक ना हो तो सारी बातें फर्जी हैं। वो लोग जिनके अखलाक घर में संवरे हुए नहीं,
وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ لوگ جو اپنے بچوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ بیویاں جو اپنے خامدوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، وہ لوگ جو اپنے ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ ساسیں جو اپنی نوحوں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتیں، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتیں، وہ بہویں جو اپنی ساسوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتیں، وہ نندیں، وہ بھائی اور وہ بھابیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ عملی امتحان کے میدان ہیں جو ہمارے سامنے روز کھلتے ہیں۔ روز ہم ان میدانوں میں اترتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کہاں کہاں ناکام رہے۔ بس دنیا کی زندگی کو عام روزمرہ کے درپیش آنے والے مسائل کی صورت میں دیکھیں تو یہ فلسفے کی اونچی اڑان کی باتیں نہیں رہتی، یہ روزمرہ رونما ہونے والے گھر کے اور گلیوں کے عام واقعات بن جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے ہماری تربیتیں فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسان کی اپج سے، اس کی پہنچ سے بالا مضامین بیان نہیں فرمائے، باوجود اس کے وہ مضامین جو بیان فرمائے وہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی سوچ کی اپج سے، ان کی پہنچ سے بالا تھے، آج بھی بالا ہے۔ وہ مضامین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ اور عام لفظوں میں اپنے کردار کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیے، آج دنیا کے بڑے بڑے دانشور ہونے کے باوجود ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی اہمیت کو نہیں جان سکتے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انصاف کے قیام کے بغیر دنیا میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ وہ انصاف جو دوگلا معیار رکھتا ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، غیروں کے لیے اور ہو، وہ انصاف دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتا، کوئی امن دنیا کو نہیں بخش سکتا۔ اب یہ سادہ باتیں ہیں، بظاہر ہر انسان کو سمجھنی چاہیے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی۔ یہ فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا عظیم کردار ہونا ضروری ہے۔ ایسا کردار جو باتیں کہے وہ خود اس کا ایسا پاک اور عظیم نمونہ بن جائے کہ ہر بات دل تک اترے اور رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے۔ یہ وہ کام تھا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور یہی وہ پاک نمونے ہیں جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ جاری فرمایا، جنہیں جاری فرمایا، اور آپ کے صحابہ کی صورت میں ہم نے ان پاک نمونوں کو قادیان کی گلیوں میں اور اس سے باہر ربوہ میں اور اس سے باہر ہر جگہ زندہ نمونوں کے طور پر چلتے پھرتے دیکھا۔ یہ پاک نمونے ہیں جو اب اس نسل میں منتقل ہونے لازم ہیں۔ اگر اس نسل میں یہ نمونے منتقل نہ ہوئے تو دنیا کے امن کی کوئی ضمانت نہیں۔ آنے والے جو آئیں گے وہ پھر آپ سے اعلیٰ کردار نہیں سیکھیں گے بلکہ بد اخلاقیاں سیکھیں گے، اور ایسے لوگ جو اعلیٰ اخلاق پر فائز نہیں ہوتے وہ دو طرح سے خطرات کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک، آنے والوں کے لیے وہ خطرہ بن جاتے ہیں، دوسرے، آنے والے ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جو بد اخلاق لوگ ہیں وہ آنے والوں کی بدخلقیاں سیکھتے ہیں اور ان کی بدیوں کی پیروی کرنے سے لذت پاتے ہیں۔ بس دونوں صورتوں میں لازم ہے کہ آپ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آسان راہوں سے پائیں جن آسان راہوں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور کے اخلاق پر غور کریں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے اختیار کرو، آپ سنتے ہیں اور دل اچھلتا ہے اور اسے اپنانے کے لیے طبیعت بے قرار ہوتی ہے، اور فطرت سے جس طرح ماں کے دودھ کے لیے بچہ اچھلتا ہے اور اس کے نتیجے میں ماؤں کا دودھ چھاتیوں میں آ جاتا ہے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے کے لیے آپ کی فطرت پکارنے لگتی ہے، اور حضور کی فیض کا دودھ آپ کی فطرت میں جاری ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ آسان طریق ہے جس پر چل کر ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जो बातें सीखी या बातें पूछी, छोटी छोटी सादा सादा आसान बातें हैं, मगर उनसे ये इस लिहाज से सरसरी तौर पर गुजर न जाया करें कि तो आम सी बात है, तो हमें भी पता है। हकीकत यह है कि बज़ाहिर आपको पता है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान उससे गहरा है जितना आप समझते हैं। ठहर ठहर कर प्यार और मोहब्बत से उनको देखते हुए, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए उन मज़ामीन से पर से गुजरा करें, तो फिर आपको हकीकत में अपनी आला अखलाकी तरबियत की तौफ़ीक़ अता होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूलल्लाह, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाएंगे जो कुछ लोगों से मोहब्बत रखता है लेकिन उनसे अमली लिहाज से नहीं मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसके साथ होता है जिससे उसको मोहब्बत होती है। अब ये बात तो सुन ली कि उसके साथ होता है, इसका क्या मतलब बना? बाज़ लिखने वाले लिखते हैं कि मुराद ये है कि क़यामत के दिन उसके साथ ही उठाया जाएगा जिससे मोहब्बत है, लेकिन ये मज़मून जो है वो इससे बहुत ज़्यादा गहरा है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसका एक हवाला कुरान में है, एक हवाला तारीख़ इस्लाम में है, एक हवाला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल के यकसां होने में है। इन तीनों पहलुओं से मैं आपको समझाता हूँ कि इस हदीस से आपको क्या पैगाम मिलना चाहिए। सबसे पहले तो कुरान करीम में इसका हवाला यह है, वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि वो आखरीन भी हैं जो अभी सहाबा से नहीं मिल सके लेकिन हैं उन्हीं में से। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह इस बात पर कादिर है और इस बात की ताकत रखता है और हिकमत रखता है कि जब चाहे ऐसा कर दिखाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिया में बारहा ये बात सामने आई है कि बाज़ दफ़ा एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जाता है जिसका कोई नाम नहीं बताया जाता, और यूँ मालूम होता है वो शख्स अजनबी था जो उस महफिल में अचानक कहीं से आया है। बाज़ दफ़ा जब उस शख्स के मुतल्लिक़ तहकीक़ात की जाती है और हदीसें बताती हैं कि फिर क्या नतीजा निकला, तो मालूम होता है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में मुतमस्सिल होकर हुज़ूर से सवाल किया करते थे ताकि इस जवाब से जो आप दें, उस जवाब से जो आप दें सहाबा की तरबियत हो सके। बस इस हदीस का भी वैसा ही रंग है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, एक शख्स आया, वो मदीने की सोसाइटी का नहीं था, अनजाना इंसान था, वरना सहाबा हर जगह ये कहते हैं फलां शख्स आया और उसने ये सवाल किया। वो ऐसा शख्स है जिसको कोई पहचानता नहीं था, वो आया है और आते ही उसने ये सवाल किया है, या रसूलुल्लाह, उस शख्स के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं जो ऐसी कौम से मोहब्बत रखता है जो उनसे नहीं मिली। इसमें एक पैगाम यह है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई है तो बहुत से सहाबा के दिल में आपसे मिलने की तमन्ना पैदा हुई है। यानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो आखरीन जिनका कुरान करीम में जिक्र मिलता है कि वो अभी सहाबा से नहीं मिले, उस ज़माने में उनसे मिलने की तमन्ना लाजिमन पैदा हुई है। जिस तमन्ना का जिक्र इस सवाल में किया गया है कि या रसूलुल्लाह, उन लोगों का क्या हाल है जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, जो अभी नहीं मिले। बस तारीख़ ने जो अव्वलीन की हो या आखरीन की हो, कुरान के हवाले से हमें इस तरह बांध दिया है कि हम अलग वजूद नहीं रहे। और ये ख्याल कर लेना कि 1400 साल पहले या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त के हवाले से कहेंगे कि 1300 साल पहले सहाबा के दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नतीजे में उनसे भी मोहब्बत पैदा हुई जिनमें गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दोबारा वरूद फरमाना था, और उनका जिक्र गायबाना सुना तो दिल में ये उमंगें बेदार होने लगीं, करवटें बदलने लगीं
कि हम देखें तो सही वो कौन लोग हैं, काश हम देख सकते हैं। ये वैसा ही मजमून है जैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बेचैन होकर बाज़ दफ़ा मस्जिद में ये हज़रत हसन बिन साबित का ये शेर पढ़ते थे कि कुंत सवाद अल नाजरी व अमे अलैय नाजरू मन शाक बाद का फलयमुत फ़ालह का कुंत हाजिरू। बस ये दो तरफ़ा मोहब्बत थी। इस शेर का मतलब ये है, हज़रत हसन ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये अर्ज़ किया कि ए मेरे आका, है मेरे महबूब, मेरी आँख की पुतली तो तू था जिसके ज़रिए मैं देखा करता था, आज तू नहीं रहा तो मेरी आँख की पुतली अंधी हो गई, मुझे दुनिया दिखाई नहीं देती। मन शाह बादा का फलयमुत, अब तेरे बाद जो चाहे बढ़ता फिरे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो तेरी मौत का गम था। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आपसे ऐसा इश्क था कि एक दफ़ा मस्जिद में ये शेर पढ़ते हुए जाते थे और ज़ार ज़ार रोते चले जा रहे थे। एक साहबी ने अर्ज़ किया, यार हज़रत मसीह मौऊद को मुखातब करके कि आका क्या बात है, ये शेर पढ़ रहे हैं और इतना रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, इतना प्यारा शेर हसन ने कहा है कि मेरे दिल में हसरत उठ रही है, काश मैंने ये शेर कहा होता। ये इश्क है जो दो तरफा इश्क है, और कुरान और अहादीस गवाह हैं कि जिस तरह आखरीन को अव्वलीन से मोहब्बत हुई, उसी तरह अव्वलीन को भी आखरीन से मोहब्बत हो गई थी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इकट्ठे होंगे, क्योंकि जिनको जिनसे मोहब्बत होती है उनको जुदा नहीं रखा जाएगा। बस मर्तबों में भी वो इकट्ठे किए गए, आइंदा की दुनिया में भी वो इकट्ठे किए जाएंगे। ये मजमून है जो ये हदीस बयान फरमा रही है। फिर फरमाया अलमर्रो मामन अहब्बा। तारीख के हवाले से, सहाबा के दौर के हवाले से एक और वाक़या है जो काबिल गौर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऐसे इंसान भी थे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा इश्क था, मगर उनकी वालदा की हालत ऐसी थी कि उन्हें छोड़कर हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते थे। हजरत उवैस करन, यहाँ उवैस नाम करन ही याद आ गया। हजरत उवैस करनी की बात कर रहा हूँ। हजरत उवैस करनी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, लेकिन अमलन वही हाल था कि लम्मा यल्हक़ू बिहिम, मिलने की तमन्ना रखते रहे मगर मिल न सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खबर दी कि एक तरह आशिक है, दूर दराज इलाकों में रहने वाला, वो बेइंतहा उससे मिलने की तमन्ना रखता है, मगर माँ की खिदमत की वजह से, अल्लाह के इस फरमान के नतीजे में कि माँ की खिदमत अहमियत रखती है, वो तेरे पास हाजिर नहीं हो सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी को सलाम भेजा, और तारीख़ इस्लाम से साबित है कि दो ही वजूद हैं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है, यानी बाहर दूर रहने वाले जिनसे मुलाकात ना हो सकी, एक उवैस करनी और एक इमाम महदी। बस इस तरह तारीख़ में रिश्ते मिलते हैं, अव्वलीन के आखरीन से इस तरह ताल्लुक़ बांधे जाते हैं। ये कोई फर्जी अफसानवी मजमून नहीं है, ये गहरी हकीकतें हैं। बस एक वो करनी था जिसने ज़माना पाया और फिर भी मिल न सका। एक वो था जो कादियान में पैदा हुआ, जिसने ऐसा इश्क किया कि उसकी कोई मिसाल उम्मत मोहम्मदिया में दिखाई नहीं देती। उसके दिल पर भी अल्लाह के इस इल्म पाकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की नज़र पड़ी और फरमाया कि अगर तुम्हें बर्फ़ के तौदों पर से घुटनों के बल चल कर भी वहाँ पहुँचना पड़े तो महदी तक पहुँचना और मेरा सलाम कहना। ये अजीब वाक़या है, एक अजीम वाक़या है, लेकिन अव्वलीन को आखरीन से मिलाने वाली बात है। इस मज़मून को समझना ज़रूरी है। और तीसरा सबक इस हदीस में ये मिलता है कि हुज़ूर ने फरमाया अलमर्रो मा मन अहब्बा। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मर्तबे में इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे मोहब्बत है तुम ज़रूर उससे इकट्ठे किए जाओगे। अगर किसी से मोहब्बत हो
اور آپ اس کے لائق نہ ہوں تو اس کے ساتھ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے۔ اکٹھے کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو انسان لازماً ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی محبت کی صداقت اس کی اس کوشش میں مضمر ہے کہ وہ ویسا بن سکے، اور جو ایسا کرے گا، جو ویسا بننے کی کوشش کرے گا، اس کو ملایا جائے گا اور اس کو مرتبوں میں بھی ملایا جائے گا، اس کو قیامت کے دن بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ بس آج آپ نے اگر وہی بننا ہے جن کا آخرین کے حوالے سے قرآن میں ذکر موجود ہے، اگر آپ نے وہی بننا ہے جن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ جو نہیں ملے کسی سے اور ابھی دور ہیں، ان سے اگر کسی کو محبت ہو جائے اندیکھوں سے، تو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس سے محبت ہو وہ ملایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لازماً خواہ کیسا ہی وہ ملا دیا جائے گا، سچی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور سچی محبت میں ملنے کا ایک طریقہ ہم صورت ہونا ہے، ہم شکل ہونا ہے، یعنی مزاج اور اخلاق میں ایک جیسا ہونا۔ بس فرمایا کہ اگر واقعتاً محبت ہے تو ان دونوں کے مزاج پھر ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آخرین کو اولین سے محبت ہے تو وہ اولین کی نقل اتاریں گے، ویسا بننے کی کوشش کریں گے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے جہاں اس میں بڑی خوشخبریاں ہیں، وہاں ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ آئینہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو عملاً سب سے بڑا آئینہ تو محمد رسول اللہ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھیں تو چہرہ داغ، اپنا چہرہ داغ داغ دکھائی دے گا۔ آئینے میں کوئی دوسرا وجود دکھائی نہیں دیا کرتا۔ محمد رسول اللہ کے آئینے میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آئینے کے حوالے سے اپنی خرابیاں سامنے آئیں گی، اور جہاں کہیں ویسا حسن ملے گا اسے اور زیادہ نکھارنے کی تمنا پیدا ہوگی۔ بس یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اخلاق حسنہ کو ترقی دے کر مکارم الاخلاق میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اخلاق جن پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم تھا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، یہ پہلی حدیث بھی صحیح بخاری سے کتاب الادب سے لی گئی تھی، یہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہی آگ ہے جس کا میں نے پہلے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذکر کیا جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آگ میں ڈالا جانا درحقیقت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہونا، ایک دوسرے سے دلوں کو پھٹ جانا ہے، اور اگر ایسا ہو تو آگ کے سوا اور کوئی انجام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر سے پہلے آپس کی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ بس جو تفسیر میں اس آیت کی کر رہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی تفسیر اسی کی تائید فرما رہی ہے، اور اس کی تائید میں ان 2-3 باتوں کو ملا کر ایک گہرا فلسفہ بیان فرما رہی ہے۔ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ایمان کی حلاوت وہی محسوس کرے گا جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی سب رشتوں سے زیادہ پیارے ہوں۔ رشتوں کے تعلق میں یہ وہ نئے رشتے ہیں جو روحانی زندگی میں
ایک امام کے ساتھ منسلک ہونے کے نتیجے میں نئے وجود میں آتے ہیں. انہی رشتوں کو ہم خلق آخر کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم نے نئی روحانی زندگی کا نام خلق آخر رکھا ہے. خلق اول کیا ہے؟ وہ عام روزمرہ کے رشتے جس میں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو ماں سے، باپ کو بچوں سے، بچوں کو باپ سے، وغیرہ وغیرہ، بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں. یہ سارے وہ طبی رشتے ہیں جن کو خلق اول کے رشتے کہا جاتا ہے. جب انسان حقیقت میں مومن بن جاتا ہے تو اسے ایک خلق آخر عطا ہوتی ہے. قرآن کریم کے روح سے یہی اصطلاح ہے جو اس پر صادق آتی ہے. ایک نیا جنم لیتا ہے، ایک نئے وجود کو اختیار کر لیتا ہے. اس وجود کے بھی کچھ محبت کے قوانین ہیں، اور وہ قوانین یہ ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابل پر جب بھی دنیا کی کوئی محبت ٹکرائے، اس کے سامنے کھڑی ہو، تو اس محبت کو جو دنیا کی محبت ہے انسان ٹھکرا دے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے. اور رسول کی محبت کا بھی یہی حال ہو، کیونکہ وہ محبت بھی اللہ کے حوالے سے ہے. اور یہی سلسلہ آگے چلتا ہے. للہ محبت کا پھر یہی مطلب بن جاتا ہے، اگر کسی وجود سے اللہ کی خاطر پیار ہے تو اس کے مقابل پر دنیاوی تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس محبت کو لازماً اختیار کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ کی تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے. تو دراصل پہلی بات ہی کا منطقی نتیجہ ہے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اللہ کی محبت سب محبتوں پر فوقیت رکھے، اور اسی محبت کے نتیجے میں رسول کی محبت ہر دوسری محبت پر فوقیت اختیار کر جائے. اور پھر اسی حوالے سے اگلا قدم یہ ہو کہ سارے معاشرے میں ایک دوسرے سے تم اللہ کی خاطر محبت کرنے لگو، اور جب اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرو تو یہ محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے. اس کے بعد فرمایا ہے جو شخص کفر سے نکل آنے کے بعد دوبارہ اس میں جانے کو یہ سمجھے کہ گویا مجھے آگ کے گڑھے میں دھکیلا جا رہا ہے، وہی ہے جو ایمان کی لذت کو پاتا ہے. بس وہ ایمان کی تعریف وہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے. کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو ان تعلقات سے پرے ہٹ جاتا ہے. اور یہی مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم تو آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، ہم نے تمہیں بچایا آپس کی محبت میں باندھ کر، ایک دل بنا کر، ایک جان کرنے کے بعد دوبارہ اس کا تصور بھی نہ کرنا کہ پھر تم ایک دوسرے سے لڑ پڑو. اب آپ سوچئے کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہیں جو بات بات پر بھڑکتے ہیں، بات بات پر اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ہیں جو اپنے قریبی رشتوں کے باوجود ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. کچھ آئیے کہ وہ روحانی رشتوں کے حق ادا کریں. بس درستی پہلی منزل پر نہیں بلکہ بنیاد میں ہوگی. بنیادیں اگر درست نہیں تو پہلی منزل بھی درست تعمیر نہیں ہو سکتی. اور اخلاق کی بنیاد روزمرہ کے خونی رشتوں میں ہے. وہ اخلاق درست ہوں تو پھر خلق آخر کی تعمیر شروع ہوتی ہے، جو بعد کی آنے والی منازل ہیں، جو بالآخر اللہ کا ساتھی بنا دیتی ہیں، اللہ کا دوست بنا دیتی ہیں، وہاں تک پہنچاتی ہیں جہاں خدا کی محبت کے بعد اور کوئی محبت قابل ذکر باقی نہیں رہتی. بس یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی خاطر بھی محبت نہیں کر سکتے تو اللہ کی خاطر کیسے کریں گے؟ اگر بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ مرتے ہیں تو بہنوں کے حق مار کر بیٹھ جاتے ہیں، وراثت میں ان کو شریک کرنے کی ہمت نہیں پاتے. اگر قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے حق ادا سے بڑھ کر ادا کرنے کی بجائے ان کے اپنے حق چھیننے میں کوشاں رہتے ہیں، اگر ایک آدمی دوسرے شریک کے مال پر نظر رکھتا ہے
جب تک آمدنیں زیادہ ہوتی رہیں خاموشی کے ساتھ گزارے چلتے رہیں. جہاں ابتلا آیا, جہاں نقصان کا خطرہ ہوا, وہاں شریک نے کوشش کی کہ جتنا سمیٹ سکتا ہوں میں سمیٹ لوں اور اس سے الگ ہو جاؤں. جہاں یہ حالات دکھائی دیں وہ اللہ کی محبت کی باتیں کرنے کا حق ہی کوئی نہیں. یہ بہت دور کی باتیں ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جیسے زمین پر چلنا نہیں آیا اور آسمان پر چھلانگ لگانے کی خواب دیکھ رہے ہیں. بس یہ وہ روزمرہ کی سادہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے سکھائی ہیں. ایسے عظیم کردار کا نمونہ دکھایا ہے جو زمین کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا لیکن آسمان سے بھی باتیں کر رہا تھا. فکان قاب قوسین میں اب بلند ہوئے تو خدا تک جا پہنچے. اتنا قریب ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق کو یہ توفیق نہ ملی تھی, نہ آئندہ کبھی ملے گی. لیکن پھر دنیا پر پھر جھکائے اور اس طرح بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ بن گئے جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. بس بلندی کی باتیں تو ہوں گی لیکن پہلے زمین کے تقاضے تو پورے کر لو. روزمرہ کے اخلاق درست کیے بغیر تم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ خلق آخر کی باتیں کرو, اور تم ابھی خلق آخر کے میدان میں داخل کیے جا چکے ہو. کیونکہ وہ عظیم الشان قومیں جو بڑے ولولوں کے ساتھ بڑی امیدیں لیے تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں, تمہارے دامن میں پناہ چاہتی ہیں, جن کو دنیا میں اور کہیں امن نصیب نہیں ہوا لیکن جانتی ہیں کہ اگر امن ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام میں ہے اور آپ کے دامن میں پناہ لینے سے امن ملتا ہے, وہ آپ کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے. بس اب فکر کریں اور گھبرا کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور جاگنے کی کوشش کریں. بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ جاگتے نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بار بار فرمایا ہے اور بچپن میں بھی اس کا کچھ لطف آتا تھا, مگر اب جوں جوں تجربہ بڑھ رہا ہے میں اس کی حقیقت کو سمجھتا جا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ محض لطف کی بات نہیں ہے آپ کا یہ کلام, بلکہ آپ کی گہری پریشانی اور لمبے تجربے کا مظہر ہے. وہ نہیں جاگتے, 100 بار جگایا ہم نے. اس قدر بے چین کرنے والا فکرہ ہے, اس قدر مسیح موعود کو بے قراری لگی ہوئی تھی کہ میں کسی طرح جھنجھوڑوں اور طبیعتوں کو بیدار کروں اور بتاؤں کہ تم آج بھی سوئے پڑے ہو, کیوں نہیں اٹھتے, کیوں میری باتیں نہیں سنتے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جھنجھوڑ کر جماعت کو بیدار کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو اٹھو, اپنے نفس کا خیال کرو, اپنے نگران بنو. اگر تم اپنے نگران نہ بنے تو کوئی باہر کی آواز تم نہیں سن سکو گے. اندر سے ایک مربی بیدار ہونا ضروری ہے, اندر سے ایک نگران کا جاگ اٹھنا ضروری ہے. جب یہ نگران جاگ اٹھتا ہے تو اپنی ہوش نہیں رہتی, کجا یہ کہ انسان دوسروں میں کیڑے ڈالتا رہے. جب یہ نگران بیدار ہو جائے تو انکساری پیدا کرتا ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے, دوسروں کی بدیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھ کر ان سے موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے وہ بھی اچھا ہے, مجھ سے وہ بھی اچھا ہے. لیکن جس بدبخت کا نگران سویا ہوا ہو وہ ہر دوسرے پر عیب جوئی کی نظر ڈالتا ہے اور دوسروں کے عیب تلاش کر کے ان کے اندر ان کے پیچھے اپنی برائیاں چھپاتا رہتا ہے. اس کو اسی میں لطف آتا ہے کہ فلاں میں بھی یہ بدی ہے اور فلاں میں بھی یہ برائی ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے اور میں ان سے اچھا ہوں. حالانکہ بسا اوقات اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, جو برائیاں وہ دوسروں میں پیش کر رہا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. بس اخلاق حسنہ کے پیدا کرنے سے پہلے ایک اندرونی مربی کا بیدار ہونا لازم ہے. اس کے بغیر آپ کو کبھی اخلاق نصیب نہیں ہو سکتے. اور سب سے اچھا سکھانے والا وہی ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, دل سے جاگ اٹھتا ہے. اور وہ آواز ہے جو آپ قریب سے سنتے ہیں. اس آواز کو اگر آپ جھٹلائیں اور اس کا انکار کریں تو ممکن ہے کہ کریں, مگر دن بدن بے چینی بڑھتی رہے, دن بدن اور زیادہ پریشان ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ خدا کے حضور روئیں گے کہ اے خدا میری کیا حالت ہے, میں بدی کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, پھر بھی کرتا ہوں, اور تیرے حضور میں مسلسل اس سفر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ میرا قدم غلط سمتوں میں اٹھ رہا ہے پھر بھی وہ قدم اٹھا رہا ہوں. یہ مربی بیدار ہونے کے بعد کی باتیں ہیں, اس سے پہلے کی نہیں ہے. پھر وہ پکار نفس کی, وہ بے چینیاں, وہ بے قراریاں, وہ شرمندگیاں
खुदा के हजूर जब आंसू बहाती हैं फिर तरबियत के सामान होते हैं। मगर बद अखलाक इंसान को तो इन मज़ामीन का कोई तसव्वुर भी नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं। ना कभी ये हिजरतें की, ना ये कभी सफ़र इख्तियार किए। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहता चला जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि गोया मैं भूल गया हूँ कि मैंने कल भी आपको यही बात कही थी या परसों भी यही बात कही थी। मैं अपने लंबे तजर्बे से इस बात पर गवाह बन गया हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेकरारी आज फिर हमारे हर दिल को बेचैन कर देनी चाहिए। उस बेकरारी को हमें अपना लेना चाहिए, ये मतलब है मेरा, और हमारे हर दिल को लग जानी चाहिए। इससे हमारे अंदर तरबियत के इम्कानात रोशन होंगे और इसके नतीजे में हमारे अंदर का सोया हुआ नफ्स बेदार होगा। अब आप ये खुतबा सुनते हैं या पहले भी सुनते रहे हैं, घरों में जाकर वही ज़िंदगी गुजारें जो पहले थी, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेदार मग़ज़ी के साथ देखें ना कि हम अपने अंदर कोई पाक तब्दीली पैदा कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें बेकार जाएंगी और फिर मुझे दोबारा वही कहना पड़ेगा कि वो नहीं जागते, 100 बार जगाया हमने। बस अखलाक हसना की हिफाजत के लिए अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस, एक बेदारी का एहसास पैदा करें और रोज़मर्रा के ताल्लुकात से इजाज़ा लेना शुरू करें। इसके लिए कोई रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी बैरूनी मुवल्ली या मुरब्बी का आपके पास आकर आपसे सवाल जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना दिल है, आपको पता है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने भाइयों के कितने हक़ मारते रहे हैं, अपने अजीज़ों के कितने हकूक़ अदा करते रहे हैं या उनसे गाफिल रहे हैं, या छोटी सी बात पर गुस्से के नतीजे में आप अपनी बीवियों पे किस तरीके से भड़कते रहे हैं, या कमज़ोरों पर हाथ उठाने में जल्दी करते रहे हैं, या अपने से कमज़ोर भाई या बहन पर तमस्खर करते रहे हैं और उसे अपने से हक़ीर जानते रहे हैं। ये सारे अमूर ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी बाहर से आए हुए मुरब्बी के समझाए बगैर हर इंसान जानता है, जान सकता है। बल इंसान वाला नफ्स ही बसीरतुम वलो अलका माज़ीरा। हर इंसान अपने नफ्स को खूब अच्छी तरह जानने की सलाहियत रखता है, खा हजार उज़र पेश करता रहे। बस अपने अखलाक हसना को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संवारें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के जितने हवाले मैंने पहले दिए हैं उन्हें फिर गौर से सुने और अपने हालात पर उनको चिस्मा करके देखें कि किस हद तक आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और इस हवाले के बगैर आपको हकीकत में इसकी अहमियत समझ नहीं आएगी। हज़ूर फरमाते हैं तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत है वैसा बनना होगा। बस अगर आपने देखना है कि आप हज़ूर के साथ उठाए जाएंगे कि नहीं, आप उन लोगों में शुमार होंगे कि नहीं जिनके मुतल्लिक़ फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद रसूलुल्लाह और वो लोग जो इनके साथ हैं, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि उनके साथ हैं। तो फिर आप इस मोहब्बत की पहचान इस तरह कर सकते हैं और इसके सिवा नहीं कर सकते कि किस हद तक हज़ूर के अखलाक से आपको मोहब्बत हो गई है। किसी शख्स से मोहब्बत, उसके नाक से नफरत, उसकी आंखों से नफरत, उसकी भौं से नफरत, उसके होंठों से नफरत, उसके कल्लों, उसके जिस्म, उसकी कमर, उसकी टांगों से नफरत, ये कैसे मुमकिन है? बस एक एक उज़्व में आपके पास अपनी मोहब्बत की सदाकत की पहचान मौजूद है। हुजूर की जिस सीरत से आप दूर हैं उस सीरत से आप मोहब्बत नहीं करते, और अगर उस सीरत के मजमून को सारी ज़िंदगी में फैला दें और कहीं भी आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमासलत दिखाई न दे, तो फिर ये दावा करने का आपको क्या हक़ है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े दुरूद भेजते हैं। ये झूठे फर्जी किस्से हैं। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ नहीं जो पहचानी न जा सके, ये तो ज़िंदगी में रोज़मर्रा के किरदार बनकर जारी हो जाती है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आपकी मोहब्बत के हवाले से सीखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک لفظ کے فرق نے مضمون کو کتنا بدل دیا ہے۔ یہاں جمال کی خاطر محبت نہیں بلکہ جلال کی خاطر محبت ہے، جو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بھائی سے محبت نہیں کی اور اس کا حق ادا نہیں کیے تو خدا کا جلال مجھے بھسم کر دے گا۔ یعنی صرف اللہ کی محبت کی خاطر محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں جمال سے زیادہ جلال ہے جو آپ کو سیدھے رستے پر ڈالا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو میرے جلال کی خاطر محبت کرتے تھے۔ جمال کی خاطر محبت کرنے میں ہم آہنگی کا مضمون پایا جاتا ہے۔ عام طور پر جمال کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ، ہم صفات لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر جلال کی خاطر محبت کا مضمون الگ ہے، جہاں آپ کے مزاج نہیں بھی ملتے، جہاں طبعاً آپ کو الگ الگ ہونا چاہیے، محض اللہ کے خوف سے، اس کے جلال کے ڈر سے آپ اگر اپنے ایسے بھائی سے پیار کرتے ہیں جسے عام حالات میں دنیا والوں کو پیار نہیں ہوا کرتا، فرمایا خدا فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ میسر نہیں، اور میں ان کو سایہ دوں گا۔ کیونکہ خدا کے جلال سے اگر کوئی انسان گھبرا کر کوئی نیکی اختیار کرتا ہے، اسی جلال کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سایہ اس کے جلال سے اور میسر نہ ہو تو اللہ اپنا سایہ اس ایسے بندوں کے سر پر فرمائے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اور لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ دن وقت ایسا ہوگا جبکہ کوئی کسی سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، اور خدا سے تو ناممکن ہے کہ اس حشر کے میدان میں کوئی انسان چھپا سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا اے میرے رب، تو نے مجھے مال دیا، میں لوگوں سے خرید و فروخت اور لین دین کرتا، درگزر کرتا اور نرم سلوک کرتا، یا یوں ہے خرید و فروخت اور لین دین کرتا لکھا ہوا ہے، یہاں دراصل کرنا چاہیے تھا، وہ اگلی عبارت تقاضا کر رہی ہے کہ کرنا پڑا جائے، کہ لوگوں سے لین دین کرنا، درگزر کرنا، نرم سلوک کرنا میری عادت تھی۔ خوشحال اور صاحب استطاعت سے بھی آسانی اور سہولت کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا، اور تنگ دست کو بھی بسہولت ادا کرنے کی مہلت دیتا تھا۔ یہ وہ ایک کردار ہے جو بعض دفعہ آپ کو دنیا میں دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ لین دین کرتے ہیں تو اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق کے نتیجے میں ایسا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ جب سودا کرتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اس کو بھی تو کچھ فائدہ پہنچے، سارا میں ہی کیوں اٹھاؤں، کوئی نقص ہے کسی چیز میں تو کھول کے بیان کرتے ہیں اس خیال سے کہ میری وجہ سے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی غریب ہو تو اس کو سہولت دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر واپس کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو نہ صحیح، میں چھوڑتا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں۔ ایسے شخص کا ایک ذکر حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اسے اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جب وہ یہ جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ درگزر سے کام لوں اور اپنے اس بندے سے شفقت کا سلوک کروں۔ یہ عجیب بات ہے، مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے بندے خدا کے بندوں سے حسن سلوک کرتے ہیں ان کا کوئی حسن سلوک ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ میرا زیادہ حق ہے حسن سلوک کرنا۔ اگر میرے بندے نے دوسروں سے حسن سلوک کیا ہے تو آج یہ حقدار ہے کہ میں اس سے بہت بڑھ کر اس سے حسن سلوک کروں۔ عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہی الفاظ میں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اور اس سے پہلی جو تھی وہ مسند احمد بن حنبل سے، کہ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تجسس نہ کرو، دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ یا تو وہ اس سے نکاح کر لے یا وہ بات ختم ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی نصیحتیں ہیں جو بعض منفی پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ مزاج ہوں تو یہ محبت کو کھا جاتے ہیں۔ بس جہاں آپ محبت کی کوشش کریں وہاں اس بات پر نظر رکھیں کہ بعض ایسے اخلاق ہیں جو دوسرے اخلاق کو کھا جاتے ہیں، اور بیک وقت دونوں قائم نہیں رہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مثبت تعلیمات فرمائیں وہاں محبت کو کھا جانے والے زہروں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان سے پرہیز رکھنا، ورنہ تمہاری محبتیں ضائع ہو جائیں گی، اور یا تو محبت کرنے کے اہل ہی نہیں بنو گے یا محبت بنی بنائی بگڑ سکتی ہے۔ اس میں پہلی بات ہے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور بہت سے خاندانوں میں جن کے واقعات مجھ تک پہنچتے ہیں اختلافات کے، ان میں نے دیکھا ہے کہ بدگمانی ایک بہت ہی بھیانک کردار ادا کرنے والی چیز ہے۔ بعض خاوند اپنی بیوی پر اتنے بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی سے بات کر لے، کسی عزیز رشتہ دار سے ہنس کر بات کر لے تو اس پر الزامات کی بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے کہ تم ہو ہی بد کردار، پتہ نہیں تم نے کس نظر سے اس کو دیکھا۔ کوئی بچی بیچاری بے تکلفی سے گھر میں کھڑی ہے کھڑکی کے پاس، خاوند آ گیا کہ اچھا تم کسی کو دکھانے کے لیے کھڑی تھی۔ میں یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تحقیق کے بعد میں بتا رہا ہوں، نام نہیں لیتا، لیکن یہ واقعات ایسے عجیب و غریب واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ بعض عورتوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں، اور صرف خاوند ہی نہیں، ساس بھی بدگمانیوں میں پڑی ہوئی ہے، نندیں بھی دوڑ دوڑ کر بھائی کو شکایتیں کرتی ہیں کہ تمہاری جو بیوی ہے جب تم جاتے ہو تو پھر یہ کرتی ہے، اور سارا گھر اس کے لیے ایک عذاب کا موجب بن جاتا ہے۔ ایسی بعض عورتیں ہیں وہ سل کی مریض ہو جاتی ہیں، بعض کینسر میں ماری جاتی ہیں، عمر بھر گھلتی رہتی ہیں، اور یہ لوگ، یہ خاندان یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بچیاں اگر وہاں کسی اور گھر میں جائیں، ان سے یہ سلوک ہو تو پھر ان کو کیسا لگے گا۔ ایسے زہریلے اخلاق ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اخروی محبت یعنی حیات آخرت کی محبت کا تو سوال ہی نہیں، دنیا کی عام انسانی تعلقات کی محبت بھی ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر اجاڑنے والی باتیں ہیں۔ مگر اس کے علاوہ معاشرے میں بعض لوگ ویسے ہی ہیں جو ہر وقت دوسرے کے تجسس میں رہتے ہیں، وہ آیا وہ گیا، اس نے کیوں کیا ایسا، اس نے کسی کو کس نظر سے دیکھا۔ ایسی بے وقوفی ہے اور بد اخلاقی ہے، اپنا حال پتہ کوئی نہیں کہ کس حال میں رہے ہو، ہر وقت دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہو، اور اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو نتیجے نکالتے وہ جھوٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو حضور نے نتیجہ نکالا ہے کہ تمہارے نکالے ہوئے نتیجے جھوٹ ہوتے ہیں، میں نے اس پر غور کر کے دیکھا ہے، نفسیاتی لحاظ سے یہ اس کے سوا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جستجو کرنے والے اور ہر وقت عیب تلاش کرنے والے عموماً نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ عیوب کو بڑھا کر دیکھتا ہے، اور لازم ہے کہ غلط نتیجے نکالے۔ محبت کی آنکھ تو حیادار ہوا کرتی ہے، وہ تو اپنے محبوب کی کمزوری دیکھ بھی لے تو آنکھیں منہ ادھر کر لیتی ہے، اور محبت کی آنکھ سے دوسروں کو دیکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح عفو کا سلوک فرماتا ہے۔ جب وہ خود کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا کی آنکھ گویا انہیں نہیں دیکھ رہی، اور قرآن کریم میں جو بارہا عفو کا مضمون دکھائی دیتا ہے یہی مطلب ہے اس کا۔ ان بندوں سے عفو فرماتا ہے جو دوسروں سے عفو فرماتے ہیں، لیکن ان کا یہ حال ہو کہ
ऐसी दिल में नफरतें हैं दूसरों के लिए कि हर वक्त उनकी बुराई की टोह में लगे रहें, तो उनका नतीजा लाजिमन झूठ होता है। और इसीलिए कुरान करीम फरमाता है कि बज़नी से बचो, इज्तनिबू कसीर मिन ज़न्न फ़इन्न बाज़ ज़न्न इस्मुन। वो इस्म वाला जो ज़न है वो बज़नी के नतीजे में पैदा होने वाला झूठ है। तो जब तुम झूठ तक पहुंचोगे और झूठे नतीजे निकालोगे तो खुदा के नज़दीक पकड़े जाओगे और गुनाह में मुब्तला होगे। बस मोहब्बतों को ज़ायल करने वाली और बर्बाद कर देने वाली एक आदत है जो निज़ाम पर भी अपना असर दिखाती है। बसा औक़ात जब जमातों में इख्तलाफ पैदा होते हैं, बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैं जब तहक़ीक़ करवाता हूँ तो पता चलता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ काम फ़लाँ सदर ने इसलिए किया था कि वो अपने अजीज़ को ये फ़ायदा पहुँचा दे, फ़लाँ ने फ़लाँ काम इसलिए किया था कि उसके किसी दोस्त को ज़्यादा वोट मिल जाएं। ऐसी जाहिलाना बातें, ऐसे पागलों वाले किस्से। घर बैठा कोई पागल अपने दिमाग में ऐसी बातें सोचता रहता है और फिर निज़ाम से नाराज़ हुआ दूर हटा हुआ कि हम भी फिर मुकाबले पे यूँ करेंगे। हालांकि जब तहकीक की जाती है तो असल आदमी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो अपना सादगी से मासूम तरीक पर जिम्मेदारियों को अदा कर रहा है। एक बैठा बदजनियों की कस घोलता चला जा रहा है। ऐसे लोग तो अफी मिजाज बन जाते हैं। सांप भी इसी तरह कस घोलता रहता है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मोहब्बतों की तालीम दी, वहाँ मोहब्बतों को हलाक कर देने वाली खसलतों से की भी निशानदेही फरमाई। फरमाया अव्वल ये है कि बदजनी से बचो। अगर तुम बदजनी में मुब्तला हुए तो ना तुम्हारे घर के रिश्ते कायम रह सकते हैं, ना तुम्हारी सोसाइटी के रिश्ते कायम रह सकते हैं। अगर किसी में नक्स है तो खुदा पर छोड़ दो, क्या ज़रूरत है उसकी तलाश करो और फिर बग़ैर गवाही के बग़ैर देखे अंदाज़ा लगा लेना और उस पर अपना मिजाज बिगाड़ लेना और किसी मासूम को तानो तशनी का निशाना बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो। बदजनी की आदत बुग़्ज़ को चाहती है, बुग़्ज़ के नतीजे में बदजनियाँ पैदा होती हैं और बदजनी के नतीजे में लाजिमन बुग़्ज़ बढ़ते हैं। और एक और चीज़ बयान फरमाई जिसका बज़ाहिर इससे ताल्लुक़ नहीं है, वो ये है कि अपने भाई के पैगाम पर पैगाम न दिया करो। दरअसल फितरत की जो कजी बयान हो रही है इसका उसी से ताल्लुक़ है। एक इंसान जब किसी अच्छे रिश्ते के मुतालिक पता करता है कि किसी और ने पैगाम दे दिया है तो बसा औक़ात बाज़ लोग, यानी बसा औक़ात तो नहीं लेकिन बाज़ लोग वो दौड़ते हैं और किसी और ज़रिए से वो पैगाम भेज देते हैं ताकि वो अच्छा रिश्ता उसको ना मिले और इनको मिल जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को जो अखलाक सिखाए हैं या अपने ग़ुलामों को जो अखलाक सिखाए हैं उनमें ये बात भी दाखिल फरमाई है कि इसके पीछे भी दरअसल खुफिया हसद है, इसके पीछे भी दरअसल मख्फी बुग़्ज़ है। वरना अगर तुम्हें अपने भाई से प्यार और मोहब्बत हो तो वो अच्छी चीज़ जिसको तुम अच्छा समझते हो उसको हाथ आ जाए तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है। और पहले फिर उसको ख्याल आया है, तुम्हें तो नहीं पहले ख्याल आया। इसलिए अभी सब्र करो। अगर तुमने देर की है रिश्ता देने में तो तुम जिम्मेदार हो। अपने भाई के रिश्ते में दखल अंदाजी ना करो। अगर ये तरीक़ चले तो हर वो बच्ची जिसका रिश्ता घर में आता है उसके माँ बाप यकसुई से उस शख्स को पेश नज़र रख कर फैसले कर सकते हैं। अगर ये इंतज़ार करें कि और रिश्ते आएँ फिर हम मुआवजा करें, फिर और रिश्ते आएँ फिर हम मुआवजा करें, तो ये तो नीलामी लग जाएगी। हकीकत में इससे मुआशरा संवरता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। जिन लोगों को ये आदत हो कि इंतज़ार करते रहें कि ये रिश्ता भी हाथ में रहे फिर और आ जाए, वो भी इस हदीस के मज़मून की मुखालफत करने वाले हैं। जो पैगाम पर पैगाम देता है वो भी मुखालफत करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस बात को भी पसंद नहीं फरमाते थे। यहाँ तो लड़की और एक जानदार का मामला है। इस बात को भी पसंद नहीं फरमाते थे कि बाहर से अगर काफ़िले आए तो एक शख्स जब सौदा कर रहा है तो दूसरा जाकर उस सौदे में दखल अंदाजी करे। फरमाया ठहरा करो, इंतज़ार करो, जब पहला सौदा अगर हो जाए उसके हक़ में तो बिस्मिल्लाह ठीक है,
اگر نہ ہو پھر تمہارا حق ہے کہ اپنی بات کرو۔ تو یہ وہ اخلاق حسنہ کے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم منفی پہلو شمار کر سکتے ہیں، یعنی یہ منفی پہلو اگر موجود رہیں گے تو اخلاق حسنہ کے مثبت رنگ آپ پر نہیں چڑھ سکتے۔ بعض داغ ایسے ہوتے ہیں ان پر بعض رنگ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان داغوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ بس اگر آپ حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ للہ محبت کے رشتے باندھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دنیاوی عام روزمرہ کے تعلقات کو کم سے کم انسانیت کے معیار تک تو پہنچائیں۔ اگر آپ پہنچائیں اور اس دوران اپنے کپڑے سے وہ داغ دور کرتے رہیں جن پر جو اچھے رنگ کپڑے پر نہیں چڑھنے دیا کرتے، بلکہ ہر رنگ میں سے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، جب تک آپ ان کو صاف نہیں کر لیں گے آپ اس لائق نہیں ہوں گے کہ اس خلق آخر کی تربیت کے دور میں داخل ہوں جس میں مومنوں کی ایک عظیم الشان اعلیٰ پائے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ خونی رشتوں کے تعلقات کا حق ادا کرنے کے بعد پھر وہ بیرونی دنیا سے ویسے ہی تعلقات باندھتے ہیں، پھر عدل احسان میں تبدیل ہونے لگتا ہے، پھر احسان ایتائے ذی القربیٰ میں بدل جاتا ہے، پھر ساری دنیا ایک ہی خاندان دکھائی دینے لگتی ہے، اگرچہ بظاہر خون کے رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر وہ اعلیٰ کردار اپنانے کی توفیق بخشے جس کی طاقت سے ہم نے تمام دنیا کے کردار کو بدلنا ہے اور محمدی کردار میں تبدیل کر دینا ہے۔ دو اعلان ہیں جو خطبہ ثانیہ سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت انڈونیشیا کا جلسہ سالانہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کو بھی دوست اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انڈونیشیا کی جماعت بھی بڑی مخلص اور فضائی اور مشکل حالات میں بھی ثابت قدم ہے اور کئی پہلوؤں سے دنیا کی جماعتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسکینڈینیوین ممالک کی تینوں ذیلی تنظیموں کا آج مشترکہ اجتماع شروع ہو رہا ہے اور یہ غالباً سویڈن میں ہوگا۔ بروز ہفتہ لجنہ اماء اللہ ناصرات الاحمدیہ واشنگٹن ڈی سی کے مقامی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہر پہلو سے ان اجتماعات کو بابرکت فرمائے۔ ایک افسوسناک خبر ہے، وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی مولوی محمد حسین صاحب جو انگلستان کے جلسے میں بھی شرکت فرماتے رہے اور کثرت سے لوگ ان کو اس وجہ سے ملتے رہے، نئی نسل کے لوگ، کہ وہ تابعین میں شمار ہو جائیں اور ان کے پاس بیٹھے۔ میں نے بھی اپنے بیٹیوں نواسوں کو اور نواسیوں کو ان سے اسی نیت سے ملایا تھا، تصویر بھی کھینچی تھی تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ تو یہ برکتیں بہت ہی کم رہ گئی ہیں اب۔ اور محمد حسین صاحب، مولوی محمد حسین صاحب کو تو اپنا ایک مقام، ایک رنگ تھا، سبز پگڑی والے کہلاتے تھے۔ بچپن کے زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صندوق کی یا سیف کی چابی گم گئی تو آپ نے چابی بنوانے کے لیے بازار میں بھجوایا جہاں ان کے والد غالباً لوہارے کا کام کرتے تھے، تو ان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے چابی ٹھیک کریں یا چابی یا درست کریں یا کھول دیں تالا، جو بھی شکل تھی۔ تو یہ واقعہ ان کو خوب اچھی طرح یاد تھا اور سبز پگڑی والے مشہور تھے، ہر جگہ مبلغ کے طور پر جہاں پھرتے تھے ہر دل عزیز ہوتے تھے۔ غیر احمدی علماء ان سے بہت گھبراتے تھے کیونکہ اللہ کے فضل سے ان کو استدلال کی بھی بڑی طاقت نصیب تھی اور طبیعت میں مزاح بھی تھا۔ جہاں موقع محل کا تقاضا ہو وہاں مزاح ملا کر ساتھ اپنے دلیل کو بڑی طاقت عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو کل اطلاع ملی ہے کہ آپ وصال پا گئے ہیں، اپنے مولا حقیقہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ ان کے رشتہ دار کافی دنیا میں خدا کے فضل سے پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس خاندان کو بہت برکت ملی ہے، سب دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ میرا خیال ہے
35-36 कितनी, हाँ, इस वक्त विसाल के वक्त तक ये एक जोड़ा 136 बन चुका था। तो अल्लाह के फजल से इस तरह सहाबा की औलाद को भी बड़ी बरकत मिली है। दूसरे एक बुजुर्ग सैयद गुलाम इब्राहिम साहिब, सदर जमात अहमदिया, केंद्रापाड़ा, उड़ीसा, 83 साल की उम्र में वफात पा गए। कादियान में पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी और बहुत मैं इनसे मुतासर हुआ था। बहुत बुजुर्ग, साफगो और बहुत ही बावफा इंसान थे। सोंगड़ा की जमात में शदीद मुखालफत के दौरान भी साबित कदम रहे, उसके इर्द गिर्द के इलाके में भी, और अहमदियत के लिए एक नंगी तलवार रहे हमेशा। इनको एहसास हो गया था कि इनके विसाल के दिन करीब आ रहे हैं। उम्र भी ज़्यादा थी, सेहत भी काफ़ी गिर गई थी। तो वहीं मुझसे उन्होंने वादा लिया कि मेरा नमाज जनाजा आपने ज़रूर पढ़ाना है, और फिर हर ख़त में याद दिलाया करते थे कि वो मेरा वादा नहीं भूलना। मैं इनको तसल्ली का ख़त जवाब दिया करता था, खुदा करे आपको लंबी सेहत मिले, मगर कहते थे कि नहीं, आपने ये वादा ज़रूर याद रखना है कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो इसलिए आज की नमाज जनाजा में इनको भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ नाम हैं जो इनका ऐलान कर दिया गया है। तो चौधरी जफ़र साहब हॉलैंड वाले और दूसरे सब आपने बता दिए तफसील से? अच्छा, ठीक है। तो नमाज जुमा के बाद असर की नमाज होगी, और असर की नमाज के बाद दोस्त सफ़ बंदी कर लें, फिर इंशाअल्लाह नमाज जनाजा गायब पढ़ाई जाएगी।